الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ بعد. کچھ متفرق مسائل تھے. ایک مسئلہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کو کب اٹھانا چاہیے. تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کو کب اٹھانا چاہیے. سورۃ مسئلہ کے مطابق تکبیر تحریمہ یعنی جو شروع میں پہلا اللہ اکبر بولتے ہیں نماز میں داخل ہونے کے لیے، تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کی مختلف صورتیں ہیں. ہاتھ اٹھانے کی مختلف صورتیں ہیں. اول یہ کہ بلا تکبیر کے ہاتھوں کو اٹھائے، پھر ہاتھوں کو چھوڑنے کے وقت تکبیر کی ابتدا کرے. اول یہ کہ بلا تکبیر کے تکبیر کہے بغیر ہی ہاتھوں کو کیا کرے اٹھائے، یعنی پہلے ہی سے ہاتھ اٹھا کے رکھے، اور پھر ہاتھوں کے چھوڑنے کے وقت تکبیر کی ابتدا کرے. پہلے سے ہاتھ اٹھا کے رکھے اور پھر اللہ اکبر بول کے ہاتھ کو کیا کر دے باندھے، اور دونوں کی ایک ساتھ انتہا کرے. انتہا جو ہوگی دونوں کی ایک ساتھ ہوگی. پہلے ہاتھ کو اٹھائیں گے اور پھر ہاتھ کو نیچے رکھیں گے. یہ ایک صورت ہوئی. دوسری صورت یہ ہے کہ رفع اور تکبیر دونوں ایک ساتھ شروع کرے اور ساتھ ہی انتہا کرے. شروع بھی ساتھ میں کرنا ہے، اللہ اکبر، اٹھانا بھی ساتھ میں ہے، اور تکبیر جب ختم ہوں گی وہ بھی ہاتھوں کے رکھنے کے ساتھ ختم ہو جائے. اٹھانا اور رکھنا یہ ایک ساتھ ہو جائے. تیسری صورت یہ ہے جو اصح ہے وہ یہ کہ رفع کے ساتھ تکبیر کی ابتدا کرے اور انتہا میں کوئی استحباب نہیں ہے، جب چاہے انتہا کرے، جیسے کہ امام نووی اس سے رقم تراز ہے. یعنی شروعات تو اللہ اکبر سے کرے، اب چاہے یہاں پر آ کے اللہ اکبر ختم کرے یا کہ ہاتھ رکھ کر ختم کرے. یہ تیسری صورت ہے. تو خیر اس میں جو بہتر صورت یہ بتائی جا رہی ہے کہ ہاتھوں کو جب اٹھانا شروع کریں گے اس وقت تکبیر کہنا شروع کریں. نیت جو کرنا ہے نیت، وہ نیت ہاتھ نیچے رکھ کے کریں. نیت کرنا ہے جیسے فرض نماز پڑھتا ہوں، فجر کی 2 رکعت امام کے پیچھے ادا کرتا ہوں اللہ کے واسطے، اللہ اکبر. اب یہاں پر ہاتھ کا اٹھانا اور تکبیر سے ساتھ میں ہو جائے، اللہ اکبر. ابھی ہاتھ ہم نے رکھے نیچے اور تکبیر بھی ختم ہو گئی، یہ بھی صورت کی ہو جائے گی، چل جائے گی. تو ہاتھوں کے اٹھانے کے ساتھ ہی تکبیر کیا کر دیں شروع کر دیں. مختلف صورتیں کوئی بھی صورت اختیار کر سکتے ہیں. دوسرا مسئلہ ہے حالت قیام میں ہاتھ کہاں پر باندھنا چاہیے. قیام کی حالت میں ہاتھ کہاں پر باندھنا چاہیے. سورۃ مسئلہ کے مطابق ہاتھوں کو سینے سے نیچے اور ناف سے اوپر باندھنا مستحب ہے. سینے سے شافعی حضرات کے لیے سینے سے نیچے اور ناف جو ہے اس سے کیا ہے اوپر ہے. حنفی حضرات ناف کے نیچے باندھتے ہیں. تو اپنے یہاں بھی مختلف قول ہے، ایک قول ناف کے نیچے کا بھی آتا ہے، ایک قول سینے کے اوپر کا آتا ہے. یعنی سینے کے سے قریب والا جو قول ہے راجح ہے، سینے سے قریب، ناف سے اوپر اور سینے سے قریب. تو یہ کیا ہے مستحب صورت ہے. اور ہاتھ باندھنے کے بعد جو انگلیوں کی کیفیت ہوگی وہ چاروں انگلیاں ایک طرف ہو جائیں. اپنے افضل صورت یہ ہے، یہ گٹھے پر ہاتھ پکڑنا ہے، گٹھا جو ہے نا جوائنٹ، اس گٹھے کو پکڑنا ہے اور چاروں انگلیاں ایک طرف پکڑنا ہے اور انگوٹھا دوسری طرف کرنا ہے. اور حنفی حضرات جو جیسے باندھتے ہیں وہ 3 انگلی بیچ میں کرتے ہیں اور 2 انگلی سائڈ میں کرتے ہیں. اپنے یہاں بھی یہ کیفیت جائز ہے، 3 انگلی بیچ میں اور 2 انگلیاں یہ سائڈ میں، یہ اپنے یہاں بھی جائز ہے. لیکن اپنے یہاں بہتر شافعی کے اندر چاروں انگلی ایک طرف کر دے اور انگوٹھا ایک طرف کر دے اور ایک گٹھے کو کیا کر لے ایسے پکڑ. بعض لوگ ادھر پکڑتے ہیں، ایسا کوئی پکڑتا ہے تو یہ کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے. اس طرح آپ نماز میں پکڑتے ہیں، کوئی ادھر رکھتا ہے، تو یہ ثابت نہیں ہے. کہ جو گٹھا ہے گٹھا جوائنٹ پہنچ جہاں پر آپ ہاتھ دھو کے پہنچو تک، تو اس کو کیا کر لے پکڑ لے. چاروں انگلیاں ایک طرف کر لے اور یہ انگوٹھا ایک طرف کر لے اور اس طرح ہاتھ پکڑ. بعض لوگ رکوع کے بعد سجدے میں جانے کے لیے کون سا طریقہ افضل ہے اور سجدے میں ہاتھ کہاں رکھنا چاہیے. سورۃ مسئلہ کے مطابق سجدے میں جانے کے لیے پہلے گھٹنے، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک اور پیشانی زمین پر رکھنا. ناک اور پیشانی ایک ساتھ رکھنا اور ہاتھ کو کاندھوں کے بالمقابل رکھنا، یہ بہتر ہے. سجدے میں جانے کے لیے پہلے گھٹنے ٹیکنا ہے، گھٹنے کے بعد پھر ہاتھ ٹیکنا ہے. بعض لوگ جاتے تو پہلے ہاتھ ٹیکتے پھر گھٹنے ٹیکتے. پہلے کیا ٹیکنا ہے گھٹنے، پھر ہاتھ، اور پھر اس کے بعد ناک اور پیشانی ایک ساتھ ٹیکنا ہے.
ناک اور پیشانی شوقی کے اندر ایک ساتھ ٹکنا ہے. اور اٹھاتے وقت پہلے پیشانی اٹھیں گے پھر ناک اٹھیں گے, اور پھر اٹھتے وقت پہلے بیٹھیں گے, شوقی سے پہلے بیٹھنا ہے, اور پھر بیٹھ کے ہاتھ کو آگے کر کے پہلے گھٹنوں کو اٹھانا ہے اور پھر ہاتھوں کو اٹھانا ہے, اٹھانے کی کیفیت کے اندر, اٹھنے کی کیفیت کے اندر. اور سجدے میں ہاتھ کہاں پر رکھنا ہے؟ کاندھوں کے بالمقابل رکھنا ہے, بہتر ہے کاندھوں کے بالمقابل. جب ایک دم لوگ جو کان کی لو کی برابر کرتے ہیں وہ ہنفی کی نظر کرتے ہیں. سجدے میں جو ہاتھ یہاں پر رکھتے ہیں نا کاندھوں کے بالمقابل, وہ ہنفی میں. شوق کی نظر کاندھے ہیں, کاندھے اس کے بالمقابل رکھنا, نیچے رکھنا پڑا, ایک دم اوپر نہیں کرنا ہے. تشہد کی حالت میں انگلی کو حرکت دینے کا کیا حکم ہے؟ سورۃ مسلح کے مطابق انگلی کو بار بار حرکت دینا مستحب نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے, بلکہ کیا ہے مکروہ ہے, تاکہ جن حضرات نے اسے حرام کہا ہے ان کے اختلاف سے نکل جائے. ایک قول یہ ہے کہ تحریک سبب انگلی کو حرکت دینا جائز ہے, اس لیے کہ ایک روایت میں, ایک حدیث میں حرکت دینے کا ذکر آتا ہے. مذکور روایت کو ایک بیان جواز پر محمول کیا جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ متابعت حرکت نماز کی خوشی کو ختم کرتا ہے. ایک ہے کہ حرکت جب آپ تشہد کے اندر اشہد اللہ الہ الا اللہ, شاہد اللہ پر انگلی حرکت دیتے ہیں, تو حرکت جو حدیث میں آیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ پوری تشہد کے اندر حرکت نہیں دینا ہے, بس جو اللہ آیا ہے اسی کو کیا کر دینا ہے, حرکت دینا ہے. نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے, تو اس وقت آدمی زبان سے پڑھتا ہے, دل میں بھی اعتقاد کرے کہ اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہیں, اور عمل سے بھی پتہ ہے کہ اللہ ایک ہی ہے. یہ اشارے کا مطلب کیا رہتا ہے؟ اس میں اشارہ رہتا ہے کہ اللہ معبود کیا ہے, ایک ہی ہے. تو زبان سے, دل سے اور عمل سے, تینوں طرح سے ہم بتا رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ ایک ہے. تو یہ مقصد ہوتا ہے. تو یہ ایک ہی مرتبہ کیا کرنا, اٹھانا ہے. پوری نماز میں, پوری تشہد کے اندر وہ حرکت دینا ہی کرے مکروہ ہے, اور یہ ایک بیکار کام ہے. حالانکہ نماز کو تو ان تمام چیزوں سے بچانا چاہیے. تو نماز کے اندر ایک اس طرح کام کرنا, عبث کام کرنا, جس سے نماز کا خشوع ختم ہو جائیں گے, مناسب نہیں ہے. اسپنج کے گدے پر سجدہ کا کیا حکم ہے؟ سورۃ مسلح کے مطابق اسپنج کے گدے پر سجدہ کرنے کے بعد ایسا شخص اپنے سر اور گردن کا اتنا بوجھ ڈالتا ہے کہ وہ گردن اندر کو چلا جاتا ہے, جس کی وجہ سے اس کو تمکین حاصل ہو جاتی ہے. یعنی سجدے کے اندر پیشانی پر بھاڑ اگر حاصل ہوتا ہے تو ایسا سجدہ کافی ہو جائے گا, ورنہ بغیر بھاڑ دے, بغیر تحمل کے کافی نہ ہوگا. یعنی کوئی گدا ہے نا, سر رکھنے کے بعد وہ اندر چلا جاتا ہے تو اس کو اندر تک دبانا پڑے گا. خالی اوپر کے اوپر رکھیں گے تو نہیں چلے گا. اور جو اپنا پیٹ کا گدا عموماً رہتا ہے وہ کڑک رہتا ہے, تو ایک دم اندر جاتا نہیں ہے. اس لیے اگر اس پر کوئی سجدہ کرتا ہے تو چل جائے گا. کوئی اسپنج کا سجدہ جو گدا رہتا ہے وہ اندر تک چلا جاتا ہے, تو اس کو خالی اوپر کوئی سجدہ کرتا ہے تو نہیں چلے گا, اسے پورا دبانا پڑے گا. یعنی سجدے کے اندر تمکین, قوت کیا ہونی چاہیے, اس کی حاصل ہونی چاہیے. علامہ کی توفیق عطا فرمائے. کسی کا کوئی سمجھتا ہے تو پوچھ سکتے ہیں. ہاتھوں کو ایسے اٹھا کے رکھا ہوا نیت شروع کی تو چلیں گے, یہ بھی کیفیت سے چلیں گے. لیکن افضل کیفیت جو ہے, افضل بہتر, یہ ہاتھ کو نیچے رکھنے کا, نیت کرنے کی, اور تکبیر بولتے ہوئے ہاتھ اٹھانے کا, اللہ اکبر. تو وہ اٹھا کر رکھ کر جو نیت کر سکتے ہیں نا, نیت کر سکتے ہیں. بہتر طریقہ ہاتھ کو نیچے رکھنا, نیت کے وقت ہاتھ کو نیچے رکھنا. تکبیر تحریمہ کا مطلب ہے کہ امام نے جیسے اللہ اکبر بولا, اللہ اکبر کی راہ ختم ہو گئی, اس وقت فوراً بولنے کا رہتا ہے, اس وقت فوراً بولنے کا رہتا ہے. افضل طریقہ تو یہی ہے, افضل طریقہ یہی ہے کہ امام کے بعد فوراً بول دینے کا, الحمدللہ کے وقت نہیں. ایک قول یہ ہے کہ غیر المغضوب علیہم الضالین تک, آمین تک, سورہ فاتحہ مکمل ہونے تک, یہ ایک دوسرے قول کے حساب سے ہے. لیکن راجح قول جو ہے اس سلسلے میں بہتر قول ہے کہ امام نے جیسے اللہ کو بول دیا, آپ نے فوراً اللہ کو بول دینے کا. کبھی کبھی ایسا موقع رہتا ہے, آدمی پیچھے رہتا ہے, کیا رہتا ہے, آنے کا وقت داخل ہو جاتی ہے, تو اس کے لیے واپس سورہ فاتحہ امام کی مکمل ہونے تک